اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اختلاف بہت ہے اس میں، اور کہاں تک بلایا، کہاں تک اللہ تعالیٰ کا قرب کہاں تک حاصل ہوا؟ کہا گیا کعبہ قوسین او ادنا۔ کعبہ قوسین کہتے ہیں، قوسین جیسے کمان، تیر کا جو کمان ہوتا ہے یوں او، یا اس سے بھی کم۔ اب اتنا جیسے ہم گلے ملتے ہیں، اگر کوئی آئے مہمان، اسے ہم گلے ملتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو کمان کی طرح بناتے ہیں، اور اس سے بھی کم اللہ نے کہا میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، یعنی لا مقام پر۔ اب اس جو دیر ہوئی رات کو، اس میں کہا گیا ہے لیلاً، یعنی ایک رات پوری نہیں، رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے یہاں بلایا۔ اب اگر عقل کو ہم دوڑائیں، اور سائے نے کہا نا کہ بستر بھی رہا گرم، جنجیر بھی ہلتی رہی، آپ وہاں سے ہو کے آ گئے، ساتوں آسمان ہے، جنت ہے، سارا نظام دیکھ کر آ گئے، لیکن بستر بھی رہا گرم، جنجیر بھی ہلتی رہی دروازے کی اتنی دیر میں۔ اب اگر یہ عقل میں بات تولی جائے تو عقل نہیں مانے گی کہ اتنی ہی دیر میں ساتوں آسمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو اپنی بہن حضرت ام ہانی کے چچا زاد بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جا میرے محبوب کو بلا کے لا۔ جبریل آئے، یہاں سے آپ کی سواری پر بیٹھے، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام نبیوں کو امامت کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کو امامت کروائی، پھر وہاں سے لامقام پر گئے۔ کئی ہزار سالوں کا سفر ہے، ہزاروں سالوں کا سفر ہے، لیکن دیر کتنی ہوئی؟ صرف بستر بھی گرم رہا۔ ہم ایک جگہ بیٹھ کر اٹھ کر واپس بیٹھے، جگہ گرم رہتی ہے۔ اب اس کو واپس، یہ قرآن شریف ہے، اس کو اگر واپس سمجھنے کی ہم کوشش کریں، قرآن شریف ہی میں دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سب درباریوں سے اعلان کیا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے۔ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے، کون ہے جو بلقیس ایک بادشاہ تھی، اس کے آنے سے پہلے اسی کا تخت میرے دربار میں لائے۔ کئی ہزاروں کلومیٹر دور تھی اس کا محل، وہاں سے تخت، اور وہ تخت بھی 70 ہاتھ لمبا، 70 ہاتھ چوڑا، ایک لے آیا اس کے آنے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی قبضے میں تھے، یعنی ان کی بادشاہی جنوں پر بھی تھی، ساری کائنات پر ان کی بادشاہی تھی۔ تو ایک جنوں کا لیڈر اٹھا اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کے آنے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں۔ اتنے میں ایک ان کا امتی اللہ کا ولی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں لے کے آ جاؤں گا، آپ کی آنکھ پلک جھپکے گرنے سے پہلے لے کے آ کے حاضر کر دوں گا۔ اور ادھر آپ کی آنکھ جھپکی بھی نہیں تھی، بلکہ اس کا تخت سامنے موجود تھا۔ یہ حضور علیہ السلام، یہ ایک بنی اسرائیل کے نبی کے ولی کی طاقت ہے، جو پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر دور بلقیسا کا تخت وہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے۔ تو یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، اور یہ خود سے نہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے میں نے اپنے بندے خاص کو بلایا۔ ایک آدمی خود سے جائے اور ایک کو اللہ خود بلا رہا ہے، میں نے اپنے بندے خاص کو
معراج کروائی۔ اچھا اس سے اور تھوڑا آسان کر دو، قرآن پاک کی آیات میں سے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، وہ ایک شہر کے قریب سے گزرے، پورا شہر ویران ہو چکا تھا، لوگ مر چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس شہر کو واپس آباد کرے گا اور لوگوں کو زندہ کرے گا۔ ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا، گمان۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جیسے سو گئے، 100 سال بعد وہ اٹھے، 100 سال بعد ان کی نیند پوری ہوئی۔ نیند پوری، اللہ نے پوچھا کہ اے نبی کتنی دیر یہاں سوئے؟ کہا کہ کچھ لمحہ سویا، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں سویا ہوں، ابھی سویا اور ابھی اٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو 100 سال سویا تھا، 100 سال گزر گئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر کچھ دن بھی گزر جائیں تو انسان کا جسم میں فرق آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ تیرے کھانے کی طرف دھیان رکھ۔ ان کے ساتھ میں کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا۔ جب آپ نے کھانا دیکھا، پانی دیکھا تو بالکل صاف ستھرا، جیسا رکھا تھا ویسا کا ویسا، ابھی جانے کچھ ہی دیر نہ گزری ہو۔ اور اللہ نے فرمایا تیرے گدھے کی طرف دیکھ، ان کا سواری کا گدھا تھا، تو گدھے کی طرف دیکھتے ہیں تو گدھے کی تو ہڈیاں مٹی میں مل گئی ہیں۔ اب دیکھیں ادھر عزیر علیہ السلام، ان پر 100 سال گزری اور گدھے پر بھی 100 سال گزری ہے، دونوں پر 100 سال گزرے ہیں۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب سو گئے تھے اس پر ٹائم کو، وقت کو اللہ نے وہیں فکس کر دیا تھا، روک دیا تھا، یعنی جس وقت سوئے تھے اسی وقت انہیں کو اٹھایا گیا ہے۔ اور گدھا جب سویا تھا تو اس کے اوپر 100 سال گزر گئے، اس کی ہڈیاں مٹی بھی مل گئی ہیں۔ اللہ نے کہا اب تو دیکھ اس گدھے کو کیسے اللہ زندہ فرماتا ہے۔ گدھے کی جو ہڈیاں تھی، گدھے کی سڑی ہوئی، وہ واپس ملنے جلنے لگی، آپس میں ہڈیاں جڑی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا، اس پر گوشت چڑھا اور اس پر کھال چل کے گدھا تیار ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان۔ اب دیکھیں کہ 100 سال گزر گئے، لیکن جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ابھی سویا تھا، وقت کو اللہ نے وہیں روک دیا تھا۔ تو اسی طرح معراج النبی حضور علیہ السلام معراج بھی گئے تو اللہ نے سارے وقت کو ہی روک دیا تھا، جو جہاں تھا وہاں کا وہاں رک گیا۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں کا جو سفر تھا وہ ایک لمحہ میں کر کے واپس آ گئے۔ اور اسی لیے اگر جب آ کے واپس بات کی کہ میں آسمانوں، اچھا یہی بات معراج کی جو بات ہے نا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، سارے سامنے نے سنا۔ اب یہ بات جب کریں تو ایمان والے، عقیدت والے ہوں گے وہ تو مان ہی جائیں گے، کیونکہ یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور اس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے کہا تھا یہ کیسے ہوا، کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا تخت اٹھا کر آ جاؤں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا تو یہ تخت میں لے کے آ گیا۔ تو حضرت غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، جب تقریر کرتے کرتے یہ معراج کا واقعہ بیان کیا نا کہ ہزاروں سالوں کا سفر، حضور علیہ السلام کچھ ہی دیر میں جا کر آ گئے آسمانوں پر، 7واں آسمانوں پر، جنت بھی دوزخ بھی، نبیوں کو بھی امامت کروائی۔ یہ سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ بھی کئی مہینوں کا سفر ہے، اور آسمان کے ایک بیچ، 2 آسمانوں کے بیچ کا یہ سفر ہزاروں سالوں کا سفر ہے، اور 7واں آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا لا مقام پر گئے۔ اتنا بڑا سفر کچھ ہی پل میں آ گئے۔ اس کے دل میں کھٹکھٹائی بات، یہ تو ایسے گپیں لگا رہے ہیں۔ اٹھا مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، گھر میں جاتے ہی دیکھتا ہے راہ میں ایک مچھلی بیچنے والا آیا، مچھلی بیچنے والے سے مچھلیاں خریدی، جا کے بیوی کو دیا کہ تو مچھلی تیار کر، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ اور ادھر مچھلی بیوی ابھی رکھی ہوئی مچھلی پڑی ہے، اور اس نے تولیہ اٹھایا، گھر سے باہر نکلا، دریا کے کنارے گیا، جیسے ہی کپڑے اتار کر دریا کے اندر اس نے غوطہ لگایا، اور سامنے جب باہر نکلا تو عورت بن کر نکلا۔
کر نکلا دوسرے کنارے جا کر، عورت بن کے نکلا، بالکل ننگا ہے۔ اب ادھر سے دیکھتا ہے کہ گھوڑ سوار آ رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے لیے میری ماں دعا کرتی تھی تجھے ایسی صاحبزادی ملے گی، تجھے ایسی حسینہ ملے گی، دعا قبول ہو گئی ہے، مل گئی عورت۔ اس نے اپنا جو کپڑا تھا اس عورت پہ ڈالا اور اٹھایا، گھوڑے پہ ساتھ پہ بٹھایا، لے گیا محل، شادی ہو گئی، 7-8 بچے پیدا کیے اس نے، پیدا ہو گئے اتنے بچے، اب بوڑھی بھی ہو گئی اور اتنے بچے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے دماغ میں واپس ذہن میں آیا کہ چلو سہیلیوں کے ساتھ جھیل میں نہا کے آتے ہیں، دریا میں۔ جیسے ہی دریا میں اس نے ڈبکی لگائے، واپس نکلا تو مرد اپنے ہی کنارے سامنے دیکھے کپڑے موجود اپنے جو اتار کے گیا تھا، اب جیسے تیسے کپڑے پہنے بھاگا اور جا کے عورت سے کہتا ہے مچھی پکائی۔ ابھی دیکھتا جو اس نے مچھی جہاں رکھی تھی وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ عورت کو پکڑا ہاتھ میں، چل میرے ساتھ، کہا بات کیا ہے، ابھی تو گیا تھا اسنان کرنے، اتنی دیر کہاں مچھی تیار ہوگی؟ کہا اے تجھے پتا نہیں، میں تو اتنے سارے بچے پیدا کر کے آ گیا ہوں اور تو ابھی تک مچھی نہیں پکائی ہے۔ چل غوث پاک کی دربار میں چلتے ہیں کہ غوث پاک جو فرما رہے تھے کہ میرا نبی پل بھر میں سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکہ سے ہو کر آ گیا ہے، وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے پیارے غوث پاک کی کرامت سے دیکھو کیسا کر دیا۔ آدمی نے انکار کیا، کیسے ہو سکتا ہے، اسی پر بیتا، وہ عورت بنا، کئی سارے بچے پیدا کیے، واپس جب اس نے اسنان کر کے نکلا تو اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے سب ہیج ہے، سب نیچے ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب آئیے سفر معراج پر بات کریں۔ سفر معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ مسجد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اگر کریں گے ترتیب سے تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، مختصر انداز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، تینوں بڑے جلیل القدر فرشتے، فرشتوں میں سب سے بڑے، اور سب کے ساتھ 70 ہزار کی فوج ہے۔ اب اس سے بلال اور آئے جبریل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، صرف آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہی تھے، لیکن جبریل جب آئے، اب دیکھو فرشتوں کا سردار جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کے لیے آیا تو اس نے آواز نہیں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیروں کو چومنے لگ گیا، پیروں کو چوما، آپ بیدار ہوئے، سارا ماجرا بتایا، آپ براق پر سوار ہوئے۔ براق یہ جمع لفظ ہے، بہووچن ہے، اس کا واحد ہوتا ہے برق، اور برق عربی میں کہا جاتا ہے بجلی کو، جیسے بجلی چمکتی ہے اس بجلی کو برق کہا جاتا ہے، اور یہ لائٹ اس کو بھی برق۔ اب ایک عقل کے حساب سے اگر ہم عقلی فیصلہ کریں کہ بجلی کی رفتار کتنی ہے، بجلی کی رفتار ادھر سے سوئچ آن کیا، کتنی بھی تار لمبی کیوں نہ ہوگی، جو یہاں کرنٹ آیا اسی وقت کا وقت وہاں پہنچ جاتا ہے بجلی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات۔ اب اچھا ہے، یہ بھی ایک دوسری عقلی بات کریں کہ بجلی تھی براق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ آج اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، ہاں بشر ہے، لیکن خیر البشر ہے۔ آپ کے اندر بصریت ہے، لیکن آپ بصریت کے اندر نہیں ہے۔ بشر صرف بشریت کا لباس جو ہے نا، لباس یہ انسانی ڈھانچہ، یہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ نبی کو دے کر ان کے امتی اسی طرح سیکھ جائیں۔ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں تو دیکھ کے ان کو نماز پڑھنی آ جائے، وہ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں تو ان کے امتی انہیں دیکھ کر کھانا بھی سیکھ جائیں، وہ چل کس طرح ہے رہے ہیں تو ان کے امتی دیکھ کر انہیں چلنا بھی سیکھ جائیں۔ سارا جو نظام دنیا ہے وہ سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی
بشری جامہ پہنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ اصل میں نور ہے۔ کیوں کہ اگر اس کا ہم تقاضا کریں تو جب آپ براق پر سوار ہوئے تو وہ ایک نوری تھا، براق نوری بجلی ہے۔ اب اگر ہم ہاتھ لگائیں بجلی کو، اگر ہم کہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو بھائی تو لائٹ کے کھمبے کو ہاتھ لگا کے پتہ کر۔ اگر تو ہے اسی نبی جیسا تو ہاتھ لگا۔ نہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 وصف ہیں، آپ بشر بھی ہیں،